نمونہ آیا ہے دوبارہ مارکیٹ میں، اسکالر آیا ہے، وہ اس کے کلپ بڑے چل رہے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، شیعہ کہتے ہیں نا، یہ بات تو ہم کہتے ہیں بھائی شیعوں کا تو یہی ہے کہ گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے اس پہ۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اتنا زبردست رشتہ گواہوں کے بغیر ٹوٹ جائے، اتنا پرانا رشتہ مرد نے دے دی چھوٹ گیا، یہ کیا استعمال ہو رہی ہے؟ عقل۔ بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ منہ سے دے دی تو ختم۔ سنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، مذاق میں دی، حقیقت میں دی، غصے میں دی، بھئی اللہ سے آگے مت نکلنا۔ وہ ابھی نیا نمونہ آیا ہے کو مفتیوں میں، وہ کہہ رہا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ گواہوں کے بغیر نہیں ہوتی، اکٹھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پہلے یہ نکالا انہوں نے کہ اکٹھی 3 2 تو 1 ہوتی ہیں، اب نیا نمونہ نکالا کہ گواہوں کے بغیر نہیں ہوتی، اور تیسرا نمونہ کہ غصے کے بغیر، غصے میں نہیں ہوتی۔ اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اتنا زبردست رشتہ غصے میں تھوڑی ٹوٹتا ہے، اس کے لیے تو خاندان بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ بھئی واقعی غصے میں نہیں توڑنا چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے، لیکن ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے شریعت میں؟ یہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، انسان پر جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ تو غصے میں آدمی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ کہاں، یہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ عقل۔ غصے میں رائے اور فکر کے دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر غصے میں قتل کوئی کر دے تو اس کو قاتل کو قصاص بھی نہ لو، پاگلوں سے قصاص تھوڑی لیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا، بندہ مار دے تو شریعت اس سے قصاص، پاگل کسی کو قتل کر دے نا، شریعت اس سے قصاص بولو نہیں لیتی، واقعی نہیں لیتی، بلکہ دیت لیتی ہے، وہ بھی اس کے قتل خطا کے زمرے میں آ کے کہ اس کی تلافی کر دیں، قصاص نہیں ہے اس میں۔ لیکن غصے میں آپ بندہ مار دیں، قصاص لیا جائے گا آپ سے۔ پھر جس حدیث میں آتا ہے کہ رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں اس میں طلاق نہیں ہوتی، اسی حدیث میں آتا ہے کہ اطاعت بھی نہیں ہوتا، غلام بھی آزاد نہیں ہوتا۔ کسی اہل حدیث کا فتویٰ ہم نے نہیں دیکھا کہ غصے میں کیا تو غلام آزاد، تو غلام بھی آزاد نہیں ہوگا۔ غلام کو تو سب یہی کہتے ہیں بھائی غصے میں آزاد کیا، خوشی سے آزاد کیا، آزاد۔ جیسے غلام آزاد ہو جاتا ہے غصے میں، تو ایسے ہی میرے بھائی بیوی کو طلاق بھی ہو جاتی ہے غصے میں۔ اور یہ تو ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، کوئی پیار سے تو آج تک نہیں ہم نے کسی کو دیکھا محبت سے کوئی طلاق دے رہا ہو، یہ کارروائیاں غصے میں ہی ہوتی ہیں۔ قتل بھی، ہر جرم کس میں ہوتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے۔ غصہ نہ ہوتا تو انسان کا بچہ بن کے بیٹھتا، تبھی تو قرآن نے منع کیا ہے غصہ کرنے سے بھی اور غصے میں طلاقیں دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ نہیں اس میں ہو جاتی ہیں، خیر اکٹھی دینے سے منع کیا ہے، اکٹھی اکثر غصے میں ہی دی جاتی ہیں۔ خیر ٹاپک چینج ہو رہا ہے ہمارا۔ تو عقل کا استعمال اللہ کے وجود، اللہ کے نبی کی نبوت کے لیے تو ہوگا، اس کے بعد جب اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، اب جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ داڑھی اسلام نے رکھنے کا حکم دے دیا، کیوں اب یہ کام شیطان والا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیوں جو اللہ سے کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ شیطان۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹائم ہو یا نہ ہو، کیوں کا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے صرف مسافر اور بیمار چھوڑ سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے جو نہیں۔ لوگ، میں نے کہا نا مزدور پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے، چاہے وہ کدال چلاتا ہو رمضان کے روزے میں۔ لوگوں نے اتنی گالیاں دی ہیں مجھے، اب تو میں نے گالیاں دیکھنا چھوڑ دی ہیں، سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا یار حق بیان کرتے چلے جاؤ، لوگوں کو مت دیکھو، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ فلسطین کے جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دو تو بھی خوش نہیں ہوں گے، اور فرض نہ ہونے کا فتویٰ دو تو ویسے ہی خوش نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ مفتی تقی صاحب نے بھی فتویٰ دیا جہاد فرض ہے تو بھی خوش نہیں، کہہ رہے جا کیوں نہیں رہے۔ اگر وہ چلے بھی گئے نا، یہاں بیٹھ کے پھر نیگیٹو کمنٹ سے بندوق کیوں نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے، تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ یہ اتنی بڑی بہادری کا کام کیا انہوں نے، اتنے بابانگے دھول اعلان کیا کہ بھائی فرض ہے، تو فرض کس پر ہوتا ہے؟ یہ جو فوجوں پہ فرض ہوتا ہے نا، عوام تھوڑی اٹھے گی کچھ بھی کر لے گی جا کے۔ ایسے تو کیا پتا کہ کون جہاد کی نیت سے اسلحہ لے کے جا رہا ہے اور کون ہمارے اوپر ہی بم پاڑنے کے لیے اسلحہ لے کے جا رہا ہے۔ آرگنائزیشن ہوتی ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے جس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو خیر عوام کبھی بھی خوش نہیں ہوتی بھائی۔ تو میں نے وہ بول دیا کہ مزدور بھی رمضان کا روزہ مزدور کو بھی رکھنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹس دیے کہ ان کو مزدوروں پہ ترس نہیں آتا، یہ مولوی تو ایئر کنڈیشنوں میں رہ کے فتوے دیتے ہیں۔ بھائی ایئر کنڈیشن میں رہ کے فتویٰ دیں یا گرم دھوپ میں بیٹھ کے، فتویٰ وہ دینا ہے جو اللہ اس کے رسول، اللہ رسول نے مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عرب کی گرمی ریگستانوں کی تو مشہور، رمضان تو لازمی ان لوگوں میں ہوا ہے جو عرب کی گرمیوں میں تپتی ہوئی دھوپوں میں، اور جس میں اتنی شدید گرمی جو کھجور کے پکنے کے لیے ضروری ہے، تو ہم کہاں سے اجازت دے دیں؟ میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی یہی فتویٰ دوں گا کہ مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر میرے ہاتھ میں کدال ہو تو بھی میں یہی فتویٰ دوں گا کہ مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں وہ رکھے کیسے، وہ تو پیاس سے مر جائے گا، تو جب مرنے لگے تو توڑ دے۔ یہ اللہ نے کہا، اللہ کا فتویٰ ہے، جان بچانا فرض ہے، جب تک مرنے نہیں لگے گا رکھنا پڑے گا اس کو۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ تو پھر روز اس کی حالت خراب ہوگی، روز توڑے گا، روز توڑے۔ اب یہاں آپ عقل استعمال نہیں کر سکتے، اسلام نے کہا رمضان آئے گا روزہ رکھنا پڑے گا، حالت غیر ہو گئی، مرنے لگے، بے ہوش ہونے لگے تو توڑ دو، تو روز رکھو روز توڑو، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ شرعی اصول کے تحت ہے۔ چھوڑنا اس کی کوئی لاجک
نہیں ہے. مولانا یوسف جہاں کی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بچپن میں ہم نے ان کا فتویٰ پڑھا بڑے حیران ہوئے, حضرت کیسا فتویٰ دے رہے ہیں. جب ہم نے افتاء کا علم حاصل کیا تو ہمیں بھی پتہ چلا یار وہ بالکل صحیح فتویٰ تھا. تبھی علم صاحب علم ہی کے پاس ہوتا ہے. میں جب 10 سال کی عمر کا تھا تو مولانا یوسف جہاں کی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان سے جنگ اخبار میں لوگ مسائل پوچھتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ مزدور ہوں, کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں, پیاس سے حلق خشک ہو جاتا ہے میرا, کوئلے کی کان میں آپ جاؤ تھوڑی دیر میں حالت غیر, تو کیا میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اس نے کہا میں مسافر بھی نہیں ہوں, 1 مہینے کے لیے آیا ہوں یہاں. تو یوسف جہاں کی شہید رحمۃ اللہ نے لکھا پہلی بات تو یہ کہ بھائی رات نائٹ ڈیوٹی کرو, کوشش کرو نائٹ ڈیوٹی, دن میں ڈیوٹی نہ کرو. تو یہ بھی ممکن, اس نے یہ بھی لکھا کہ نائٹ ڈیوٹی بھی نہیں کر سکتا, جاب جائے گی, دوسری جاب کر لو ان دنوں میں, چھٹی لے لو, یہ بھی نہیں ہو سکتا, گھر میں گزارا نہیں ہوگا. پھر انہوں نے فرمایا روزہ رکھو, روزہ رکھو, کان میں کام کرو. جب حالت غیر ہونے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے, تو پھر غیر کا مطلب بیماری کا خطرہ شروع ہو جائے, بیماری کا, شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا, بیماری, پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی, یہ عذر نہیں ہے, یہ تو روزے کا حصہ ہے. کسی کو بہت پیاس لگتی ہے, بہت بھوک لگتی ہے, کسی کو کم پیاس اور کم بھوک لگتی ہے, یہ عذر نہیں ہے, بیماری, باڈی کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے, پھر توڑ دو. تو انہوں نے لکھا روز رکھو روز توڑو. میں بڑا حیران ہوا اس کا, میں نے کہا یار یہ کیسا فتویٰ ہے, جب روز توڑنا ہی ہے تو رکھنے کی کیا فائدہ. جب ہم نے خود علم حاصل کیا پھر ہم نے مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اعتراف کیا. واقعی مفتی جو واقعی مفتی ہو وہ اپنی طرف سے کوئی بات بولو نہیں کرتا. کیوں بھائی, ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں. اللہ نے مسافر کو حکم دے دیا, بیمار کو دے دیا, بیمار کو چھوڑنے کا بھی توڑنے کا بھی. جب صبح اٹھے تھے سحری کا وقت آپ صحت مند تھے, مسافر بھی نہیں ہیں صحت مند بھی ہیں, صرف اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میں چونکہ مزدور ہوں